اور آج کل یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ اپنے بعض علماء کے مسلک کو لے کر آپ دوسرے مسلک کے علماء پر اعتراض کرتے ہیں، جی کھا گیا، حرام کھلاتے ہیں۔ ارے بھائی کیسے حرام کھلاتے ہیں؟ دلائل کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اس میں نہ کوئی حلال خور ہے نہ حرام خور ہے مولانا۔ جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حلال ہے، مثلا جھینگا ان کے حلال، کیکڑا حلال ہے، تو اگر عرب علماء کیکڑا کھاتے حرام خور ہے وہ، بھائی ان کے ہاں مذہب میں جائز ہے، امام مالک کے ہاں جائز ہے، امام شافعی کے ہاں جائز ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں جائز ہے۔ وہ اگر کیکڑا کھاتے ہیں تو اس کو جائز سمجھ کر کھاتے ہیں، اور 3 امام ان کے ساتھ ہیں، ہم ان پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے آپ نہ کھائیں، آپ کو حق ہے، اور اس لیے کہ ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ دوسرا جانور حلال ہے۔ لیکن یہ اجتہادی اختلاف ہے، اس اجتہادی اختلاف کی وجہ سے آپ نہ کسی کی تفسیق کر سکتے ہیں، نہ کسی کی تکفیر کر سکتے ہیں، نہ کسی کی تولیل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جو باطل فرقوں کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ ہمارا شیعوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ ہمارا جو خوارج سے اختلاف ہے وہ حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ حق ہمارے ساتھ ہے، باطل ان کی طرف ہے۔ لیکن مجتہدین اہل السنہ والجماعہ میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ اختلاف ہوتا ہے راجح کا اور مرجوح کا۔ مذہبنا صواب یحتمل الخطأ ومذہبهم خطأ یحتمل الصواب۔ اور یہ طالب علم اس میں زیادہ شدت کے ساتھ گرفتار ہو جاتے ہیں، اپنے اساتذہ کو حق پر سمجھ کر دوسرے تمام اساتذہ کی یا دوسرے علماء کی تذلیل کرتے ہیں، یا تفسیق کرتے ہیں، یا تولیل کرتے ہیں، یا تکفیر کرتے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے مولانا۔ نہ کسی کی تفسیق ہے، نہ کسی کی تضلیل ہے، نہ کسی کی تکفیر ہے۔ ہاں آپ اپنے مذہب کے اور اپنے مسئلے کے دلائل دے سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے سر، لیکن جس طرح آپ کو حق حاصل ہے دوسرے علماء کو بھی حق حاصل ہے۔ آپ کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ چلو